یہ جو ٹاپک رکھا گیا ہے اس سیمینار کا پرستش، مجھے ایک عرصہ ہو گیا کلیسیا کے ساتھ، چرچ کے ساتھ وابستہ ہوئے، یعنی میں اپنے بچپن سے ہی سنڈے اسکول سے شروع کر کے، جہاں میرے والدین مجھے بھیجتے تھے، پھر یوتھ گروپ اور پھر خدمت میں آگے خادموں کے ساتھ جانا دیکھنا. میری جو اپنی اس ٹاپک کے حوالے سے جو پرستش کا رکھا گیا ہے، جس پر ہم بات کرنے والے ہیں ابھی، میری اپنی جو سمجھ یہ کہتی ہے، اتنے سال گزارنے کے بعد گزشتہ 3-4 سالوں میں جب اس ٹاپک کے حوالے سے خدا کے روح نے میری اپنی روح کے اندر بھید اور مقاشفہ دینا شروع کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ کلیسیا جو ہے اس ٹاپک کو غلط طریقے سے سمجھ رہی ہے. اور میری باتیں اگر آپ کو مشکل لگے تو میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں، جو حوالے جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹ کرتے ہیں، آپ گھر جا کے ان پہ ریسرچ کریں. ریسرچ سمجھتے ہیں، خود بھی ان پہ محنت کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مجھے کلام کی سمجھ آتی ہے، جو خدا کے روح نے میرے ساتھ بات کی ہے، جو میری روح کے اندر اس ٹاپک کا بھید اور مکاشفہ ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. اسی کلام کے ریفرنس، اسی کلام کی باتیں. میں نے اس کو 4 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، لیکن اب میری کوشش ہوگی کہ ہم مل کر صرف یہ سمجھ سکیں کہ پرستش ہوتی کیا ہے. پرستش ایک ہماری بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے، جو میں بچپن سے سمجھتا آ رہا ہوں کہ شاید گانا پرستش ہوتی ہے. گانا، اگر صرف گانا ہی پرستش ہوتی تو پھر اس جگہ پر تو صرف بھائی جو ہمارے پیارے بھائی گا کر گئے ہیں وہی گاتے، مجھے تو گانا ہی نہیں آتا، مجھے تو گانا نہیں آتا. تو پھر اگر مجھے گانا نہیں آتا تو میں پرستش کیسے کر سکتا ہوں؟ سوال تو ہے نا. اگر مجھے گانا نہیں آتا، جو اگر مجھے نہیں آتا، تو اگر صرف گانا ہی پرستش ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں ساری زندگی خدا کی؟ میں جس خدا نے مجھے بھی بنایا تاکہ میں اس کی حمد کروں، تو میں کیا کر رہا ہوں جسے گانا نہیں آتا؟ تو اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ صرف گانا ہی پرستش نہیں ہے اور سارا گانا بھی پرستش نہیں ہے. گانا یعنی خدا کی تعریف کرنا گا کر بھاگے کرنے کے ساتھ، یہ پرستش ہے. ابھی کا ایک حصہ ہے، شاید ابھی تھوڑا دور حصہ ہے، اس لیے سارے کرنے والے پرستش نہیں کرتے ہیں. کچھ کو آپ اس پاکستان کے اندر جانتے ہیں کہ وہ پرستش کرتے ہیں یا کرتے تھے، جن میں سے ایک بہت بڑا نام اندرسمان صاحب کا، آپ سب ان سے واقف ہیں. وہ خدا کے پرستار تھے، کیونکہ وہ گاتے نہیں تھے، صرف وہ پرستش کرتے تھے. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اور آپ مل کر آج صرف یہ سمجھ لیں کہ پرستش کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے. اور اگر آپ اس پورے ٹاپک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بدائی سے شروع کر کے مکاشفہ کی کتاب تک جاتا ہے، تو اس کے لیے کافی سارا ٹائم چاہیے. ہر ایک چیز کو، ہر ایک حصے کو، ہر ایک طریقے سے کھنگال کر دیکھنے کے لیے کافی وقت چاہیے، جو کہ خیر ہمارے پاس ہے نہیں. کیونکہ مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے، میں نے اتنے وقت کے اندر ہی یہ سٹیج چھوڑنا ہے، اس سے زیادہ وقت میں نہیں جانا ہے. تو آئیے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے یوحنا کا انجیلی بیان، یوحنا رسول کی انجیل. اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ ہم سمجھیں کہ پرستش کیا ہوتی ہے. سارے حوالے، ساری بات چیت، سارے جو کچھ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تجربات اور سب کچھ صرف اس لیے ہے
کہ ہم آج صرف اتنا سمجھے کہ پرستش کیا ہوتی ہے۔ تو یونا کی انجیل اور اس کا 9واں باب اور اس کی 31ویں آیت، یہ حوالہ جو ہے یہاں پر یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دی تھی، اور یہ جنم کا اندھا جب قوم کے سامنے پیش ہوا ہے، یعنی سردار کاہن اور فقیہوں کے سامنے آیا ہے، تو انہیں اس چیز کا بالکل یقین نہیں تھا، نہ ہو رہا تھا کہ یہ اندھا کا جنم کو اب یہ دیکھنے لگ گیا ہے، اور وہ اس کی پوری تحقیق کر رہے تھے تاکہ وہ اس بات کو جانے کہ یہ واقعی جنم کا اندھا تھا۔ اور اس ساری گفتگو کے دوران یہ الفاظ جو میں پڑھنے لگا ہوں، نویں باب کی 31ویں آیت، یہ جنم کے اندھے تھے، جس کو آنکھیں ملی تھی اس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اس طرح سے لکھا ہے یہاں پر، ہم جانتے ہیں کہ جنم کا اندھا سردار کاہنوں کو، فقیہوں، فریسیوں کو اپنی بات کا رہا جواب دے رہا ہے۔ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ تو یہاں پر جو اردو کا ترجمہ کیا گیا ہے خدا پرست، یہاں پر جو انگلش بائبل کا ترجمہ ہے جو کہ کنگ جیمز کے ریفرنس سارے میں کوٹ کروں گا، کنگ جیمز بائبل کے، کیونکہ کنگ جیمز وہ پہلا ترجمہ تھا جو عبرانی اور یونانی سے ہوا انگلش زبان کے اندر، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جہاں پر خدا پرست اردو کا ترجمہ ہے، وہاں پر انگلش کا ترجمہ ہے ورشپر آف گاڈ، ورشپر آف گاڈ، اور ہم ورشپر کو پرستار کے طور پر اردو میں اس کا بیان کرتے ہیں۔ ورشپر یعنی جو پرستار ہے، یعنی جو پرستش کرتا ہے، وہ پرستار ہوتا ہے۔ جیسے بھائی ابھی پرستش کر رہے تھے، تو جو پرستش کر رہے تھے وہ پرستار ہوتا ہے، چاہے وہ گا کر کرے چاہے گا کر نہ کرے۔ تو اس شخص کا بیان یہ ہے، یہودی قوم کے بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے، جس جنم کے اندھے کی یسوع نے آنکھیں کھولی ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی خدا پرست ہو، یعنی اگر کوئی خدا کی پرستش کرنے والا ہو اور خدا کی مرضی پر چلتا ہو تو اس کی خدا سنتا ہے۔ جو خدا کا پرستار ہو، جو خدا کی پرستش کرے اور جو خدا کی مرضی پر چلے، خدا اس کی سنتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ورشپر ہے، یہ جو لفظ ورشپ جو ہم استعمال کرتے ہیں انگلش کا، اسی سے آگے نکلا ہے۔ ورشپ یعنی پرستش کرنا، اور ورشپر جو پرستش کرتا ہے، جس کو ہم پرستار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ورشپر آف گاڈ کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے جو خدا کا، انگلش میں کہتے ہیں ریورنس آف گاڈ رکھتا ہے، یعنی پرستار وہ ہے، پرستش وہ کرتا ہے جو ریورنس آف گاڈ رکھتا ہے۔ ریورنس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا اس بات کے لیے خوف جاننا کہ وہ خدا ہے، اس بات کے لیے اس سے خوفزدہ نہ ہونا کہ وہ میرا باپ ہے، اگر میں نے اس کی بات سنی یا نہ سنی تو وہ مجھے کچھ دے گا یا نہیں دے گا، اس بات کے لیے اس کا خوف ماننا کہ وہ خدا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، میرا اس کا کوئی تعلق ہے، میرا اس کا کوئی واسطہ ہے، میرا اس کا کوئی رشتہ ہے۔ یعنی یہ لین دین کے معاملات کا جس میں ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کا جلتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جلتے نہیں ہیں، لین دین جو ہے اس کا خدا کی پرستش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا خدا کی پرستش کا تعلق یہ ہے، جو حوالہ میرے کرے بھائی نے بھی پڑھا تھا کہ میں نے ان کو اپنے لیے بنایا کہ کیا کریں، یہ میری حمد کریں، اور ہم جو واحد ایک لفظ ہے
اردو زبان کے اندر، جس کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا. ہم باہر ایک لفظ ہے، باقی سارے جو الفاظ ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں استعمال کیے گئے ہیں اردو کے اندر، سارے تو نہیں بتا پاؤں گا، کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت ان کا مختلف قسم کے مطلب نکلتے ہیں، مختلف قسم کے طریقے نکلتے ہیں. اور یہ لفظ ورشپ ہے، اس کے لیے بھی عبرانی اور یونانی زبان کے مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں مختلف حوالوں کے اندر، اور مختلف لفظوں کا انگلش کے اندر مختلف ترجمہ کیا گیا ہے، اور پھر اردو کے اندر بھی بہت سارے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. اب تک ورشپ کا ترجمہ پرستش ہی نہیں کیا گیا. اب اس کی وجہ مین یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ عبرانی کا یا یونانی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر بہت سارے مطلب پائے جا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا مشکل تو ہوگا، لیکن اگر صحیح طرح سمجھنا ہے تو پھر آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. پھر ہی ہم کسی جگہ پہنچیں گے کہ پرستش اصل میں ہوتی کیا ہے. اور یہ جو خدا کی مرضی کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خدا کا مقصد ہے، جو خدا کا مقصد ہے، یعنی سادہ زبان میں جب خدا کا مقصد جو کسی شخص کے لیے ہے اس کی زندگی کے اندر پورا ہوتا ہے تو پھر وہ پرستار ہوتا ہے. جا کر خدا کی ستائش کرنا ہے. میرا بلاوا کلام سنانا ہے، ٹیچنگ دینا ہے، گانا نہیں ہے. یہ تھوڑی سی بات آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن یہ جو ورشپ ہے، دوسری ایک اور بات سمجھ لیں، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ لیکن اردو کی طرح انگلش میں بھی مختلف زبانوں سے لفظ آتے رہے ہیں. انگلش کے اندر بھی جیسے اردو کا ہم کہتے ہیں یہ لشکر ہے. زبان لشکر کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے الفاظ کم ہیں اور ہندی کے، سنسکرت کے اور اس طرح فارسی اور دوسری زبانوں کے لفظ اس میں بہت زیادہ ہے، تو سارے مل کے کیا بنا دیتے ہیں اردو زبان جو میں اور آپ بولتے ہیں. اس طرح انگلش کے اندر بھی بہت سارے لفظ جو ہیں وہ آتے رہے ہیں. تو یہ جو لفظ ورشپ ہے، اس کے لیے جو پرانی انگلش ہے، پرانی انگلش جو کہ نہیں بولی جاتی، اس کے اندر جو لفظ تھا وہ ورشپ نہیں بلکہ ورشپ تھا. اور یہ جب اس کو توڑا جاتا ہے تو یہ جو پہلا ورڈ ہے ورڈ پرانی انگلش کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے ورتھ. ورتھ یعنی ویلیو. ویلیو کسی ویلیو سمجھتے ہیں؟ قدر کیا ہے کسی کی، قدر کیا ہے میری زندگی کے اندر کسی کی. اور پھر لفظ شپ، اور پھر یہاں سے لفظ بن گیا ورشپ. لفظ بن گیا ورشپ. ورشپ، ورد سے ورشپ. انگلش بدلتی رہتی ہے، اردو بھی بدلتی جا رہی ہے. بہت سارے مشکل الفاظ ہم نہیں بولتے، آسان بولتے ہیں. اس لیے جو کنگ جیمز کا ترجمہ ہے یہ بڑا پرانی انگلش کا ہے جو 1600 صدی میں بولی جاتی تھی. اب 21ویں بلکہ 22ویں صدی میں وہ نہیں بولی جاتی. کسی صدی کے اندر وہ انگلش نہیں بولی جاتی. ہمارے بچے وہ والی انگلش نہیں سمجھ سکتے. اس طرح بہت ساری اردو بھی اب ہم نہیں سمجھتے. جو میں سمجھتا ہوں میرے بچے وہ والے اردو کے لفظ نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے کبھی سنے نہیں، ان کے دور میں بولے نہیں گئے، ان کو اس کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے ان کو اس چیز کو سمجھنا مشکل ہے. اب یہ جو لفظ ورشپ ہے یعنی ورشپ ہے، یعنی ویلیو کیا ہے کسی کی آپ کی نگاہ میں، جب اس کا بیان کیا جاتا ہے تو وہ ورشپ ہوتی ہے. جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ جب ہماری زندگی میں خدا کی تو ویلیو ہے نہیں. ویلیو تو ہے موبائل کی، ویلیو تو ہے ہماری چیزوں کی، ویلیو تو ہے ہمارے روٹی پانی کی، ہمارے نزدیک قدر تو ہے ہماری اپنی یا اپنے رشتوں کی یا اپنے باپ یا ماں کی. یہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ مشکل تب ہوتی ہے جب یہ خدا کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگ جائے.
खुदा ने इब्राहिम को इसलिए भेजा था। इब्राहिम के तले से मैं थोड़ा अगर वक्त मिल गया तो शेयर करूंगा, लेकिन ये जो वर्शिप का लफ्ज है ये पहली दफा जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश की बाइबल के अंदर, पैदाइश की किताब के 22वें बाब की 5वीं आयत के अंदर पहली दफा वर्शिप का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर। और वहां पर जब 22वें बाब की 5वीं आयत में जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया के पहाड़ पर जाने वाला है, तो उसने अपने 2 मुलाजिमों को उसके साथ में कहा है कि यहाँ ठहरो, मैं और ये लड़का उस पहाड़ पर जाते हैं और खुदा की प्रस्तश करके वापस आते हैं। खुदा की अच्छा भाई साहब, उर्दू के तर्जुमे के अंदर प्रस्तश नहीं लिखा है, वहां लिखा है मैं और ये लड़का जाते और उस पहाड़ पर खुदा को सिजदा करके आते हैं। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है उसकी वर्शिप करके आते हैं, उर्दू की बाइबल में लिखा है उसको सिजदा करके आते हैं। गलत तर्जुमा नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि उस अल्फाज के अंदर जिनका तर्जुमा किया जा रहा है ये सारे मतलब पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो वर्शिप लफ्ज है WORSHIP, वर्शिप जिसे हम प्रस्तुत का तर्जुमा कर रहे हैं, ये पुराने और नए अहदनामे में किंग जेम्स के ट्रांसलेशन के मुताबिक, तर्जुमे के मुताबिक 102 दफा इस्तेमाल हुआ है। 102 दफा किंग जेम्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन के मुताबिक। और इसमें से इसका तर्जुमा प्रस्तुत जो है, प्रस्तुत इसका तर्जुमा सिर्फ 25 दफा किया गया। 102 दफा 102 दफा वर्शिप का लफ्ज पूरे तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब उसमें से सिर्फ 25 दफा इसका तर्जुमा जो है वो प्रस्तुत किया गया है और 60 दफा इसका तर्जुमा सिजदा किया गया है। लफ्ज वर्शिप है और उसका ट्रांसलेशन उर्दू में है और 4 दफा पूजा या पूजना या पूजने के मायने में इसका तर्जुमा किया गया है और 11 दफा इसका तर्जुमा जो है वो इबादत किया गया है। लफ्ज वर्शिप का तर्जुमा इबादत किया गया है और बंदगी इसका तर्जुमा 1 दफा और इज्जत इसका तर्जुमा 1 दफा किया गया है। और एक लफ्ज ऐसा है जहां वर्शिप ऑफ गॉड इकट्ठा लिखा है, वर्शिप का ज्यादा से कोई तर्जुमा नहीं किया गया है। खुदा की प्रस्तुत ही उसका तर्जुमा कर दिया गया है। और फिर अगर मैं उर्दू की साइड से जाऊं, प्रस्तुत जो टॉपिक है वर्शिप प्रस्तुत, तो उर्दू की बाइबल के अंदर जो प्रस्तुत का लफ्ज है ये कुल 57 दफा इस्तेमाल हुआ है। प्रस्तुत जिसके तलत से हम सीखने के लिए जमा है, प्रस्तुत कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? कितनी दफा? 57 दफा इस्तेमाल हुआ है और इसमें से 21 दफा तर्जुमा इंग्लिश में वर्शिप है और उसमें से 17 दफा तर्जुमा वही जो मैंने पहले 25 बताए उनमें से 17 आयात है, बाकी फर्क है। प्रस्तुत और सबसे ज्यादा जो तर्जुमा उर्दू में है प्रस्तुत से जाते जाते लफ्ज का वो है 23 दफा, जिसका इंग्लिश का तर्जुमा है सर्व, SERV, सर्व यानी खिदमत करना, SERVE, सर्व यानी खिदमत करना। और 5 दफा इसका तर्जुमा सर्व है, जो सर्व की ही अगली फॉर्म है, यानी उसने खिदमत की थी, यदि वो सर्विस में ही काउंट किया जाएगा। और 7 दफा इसका तर्जुमा वर्शिप में किया गया है, वो वर्शिप के साथ काउंट होगा। और 1 दफा इसका तर्जुमा जो है वो बुत परस्ती किया गया है इंग्लिश में, आइडोलेट्री। उर्दू में क्या है? प्रस्तुत, जब बुतों की प्रस्तुत की जाती है।
اور پھر اس کے علاوہ جو اردو کی زبان ہے اس کے اندر لفظ ستائش بھی استعمال کیا جاتا ہے، تمجید بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھر حمد بھی استعمال کیا جاتا ہے، تعریف بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سارے منہ پھر کے پرستش یعنی ورشپ کے سلسلے میں ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ پرستش ہے، پرستش ہمارے پاس جو اردو کی سب سے مستند ڈکشنری ہے وہ کون سی ہے بھلا؟ فروز اللغات کی۔ اردو کی سب سے مستند اس وقت جو ڈکشنری ہے ہمارے پاس، اس ڈکشنری کے مطابق جو پرستش لفظ ہے اس کا مطلب ہے، پرستش لفظ کا مطلب اس کا مطلب ہے عبادت، بندگی، پوجا، تپسیا، اداب، بزرگی، عظمت، توقیر، عزت، عجز و انکسار۔ پرستش لفظ کے یہ سارے مطلب ہیں۔ جب اردو کا ترجمہ لکھا جائے گا تو کوئی بھی ان میں سے لے لیا جائے گا۔ اور پرستار جو ہے اس کا مطلب ہے پوجا کرنے والا، یعنی پجاری جو ہوتا ہے۔ پجاری تو آپ سب سمجھتے ہیں کیونکہ تقریباً سبھی انڈین فلمیں تو دیکھتے ہوں گے، انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں نا۔ لیکن پرانے کی بات نہیں، میں بھی کبھی بہت دیکھتا تھا، لیکن بہت پرانی بات ہو گئی، 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ٹائم ضائع ہے، پھر ہی ہم چھوڑتے ہیں۔ ورنہ اگر خدا کے ٹائم پر، چرچ کے ٹائم پر، عبادت کے ٹائم پر، خدا کے ساتھ ملاقات کے ٹائم پر بھی ہم انڈین فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت وہی والی پرستش ہے جو ہم ان کی کر رہے ہیں، خدا کی پرستش نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت ان کی قدر زیادہ ہے ہماری نگاہ میں، ڈرامے کی یا فلم کی خدا سے زیادہ ہے۔ تو جس کی قدر ہوگی اسی کی پرستش ہوگی، جس کی حضوری میں بیٹھا جائے گا۔ تو ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ثنا، اردو کے اندر۔ اس کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے، ستائش ہوتا ہے، مدح ہوتا ہے۔ اور حمد کا جو لفظ ہے یہ ایک واحد لفظ ہے جس کا ڈائریکٹ 100% مطلب خدا کی تعریف ہے۔ باقی صاحب اسی طرح ہی ہے، مختلف قسم کے مطلب، کیونکہ ایک عبادت کے اندر یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ جتنی باتیں میں نے عبادت کے مطلب میں بتائی ہیں، جو کبھی میں بتاتا ہوں، خیر عبادت کا مطلب نہیں بتایا، پہلے بتا دیتا ہوں۔ عبادت کا جو مطلب ہے ڈکشنری کے مطابق خدا کی بندگی کرنا، پرستش کرنا، عقائد کرنا، پوجا کرنا، نماز اور دعا کرنا، یہ سارے کے سارے عبادت کے مطلب ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور خدا کی بنی اسرائیل سے سسٹا کی کتاب میں ڈیمانڈ یہی تھی کہ تو دل سے میری عبادت کرنا۔ جب تو میری عبادت کرے گا یعنی میرے ان حکموں پر، اس آئین پر، ان قوانین پر عمل کرے گا، تو پھر جتنی بیماریاں میں نے مصر میں بھیجی تجھ پر کوئی بیماری نہیں بھیجوں گا۔ عبادت کرے گا یعنی میری باتوں پر عمل کرے گا۔ یہ میں نے ڈائریکٹ اور سادہ کر دیا ہے۔ عبادت کرے گا یعنی میری باتوں پر عمل کرے گا، تو پھر میں نے جتنی بیماریاں مصریوں پر بھیجی میں تجھ پر، اور وہاں پر بیماری کا لفظ اردو میں لکھا ہے، لیکن جو مصر پر آئی تھی وہ آفات تھی، یعنی ہم پر وہ آفتیں نہیں آئیں گی اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے، یعنی اس کے کلام پر، اس کی مرضی پر عمل کریں گے تو وہ آفتیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک چیز اب اس طرح سیدھی ہے تو اس کی ایک الٹی سائڈ بھی ہوتی ہے، یعنی اگر نہیں کریں گے تو پھر آئیں گی۔ اگر خدا کی عبادت، اس کی مرضی، اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آفتیں آئیں گی بھی، وہ رک نہیں سکتی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور عبادت کے لیے جو عبرانی اور یونانی کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا مطلب ہے، عبادت کے لیے ان کا مطلب ہے غلام کا اپنے آقا کی خدمت کرنا۔
یعنی عبادت کرنے کے لیے، عبادت جو اردو کا لفظ ہے اور جو عبرانی اور یونانی کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں عبادت، جس کا ترجمہ ہمارے پاس آیا ہے، ان کا مطلب ہے غلام کا اپنے آقا کی خدمت کرنا. غلام کا اپنے آقا کی کیا کرنا؟ اب یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے. اور بتیروں کے بدلے اپنی جان فدیہ میں دے. یعنی ابن آدم کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں، یہ متی کی انجیل کے 20 باب کی 28ویں آیت ہے کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غلام کا اپنے آقا کی خدمت کرنا. غلام کا اپنے آقا کی خدمت کرنا. اور جس دور میں یسوع مسیح اس زمین پر تھے، غلام عام پائے جاتے تھے. اور غلام کے اندر کچھ باتیں خاص ہوتی تھی. ایک یہ کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. غلام وہی کرتا تھا جو اس کا آقا چاہتا تھا، جو اس کا مالک چاہتا تھا. اور اگر ہم بائبل کو، انجیلوں کو، مسیح کے بیانوں کو، خاص کر یوحنا کی انجیل میں اور ہر انجیل میں دھیان سے دیکھیں تو یسوع مسیح کا ایک بات پر بہت زور ہے. بہت ساری باتوں پر زور ہے، جن میں سے ایک بات پر بہت زور ہے اپنے تعلق سے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا. یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے. میری مرضی ہے تو صرف یہ کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. میری مرضی ہے تو صرف یہ کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. تو یہ تم بھی کہتے ہیں میرا کھانا ہی ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کا مطابق کروں. یعنی میری یہ روٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے اس بات کی کہ میرے باپ کی مرضی جو میرے لیے ہے وہ میری زندگی کے اندر پوری ہو. اور اس طرح کے آپ کو اور بہت سارے کچھ یسوع مسیح کہہ کے زمین پر آئے کہ خدمت کریں. اس لیے پرانیوں کے جب وہ کتاب میں جا کے پڑھتے ہیں 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا. شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے کون سا دکھ سہا؟ کیونکہ سلیب کیوں ضروری ہے؟ ابھی تک تو ہم یہ جان بھی دیکھتے ہیں نا ہماری نجات کے لیے ضروری ہے. میں چاہتا ہوں دوسرا حصہ بھی دیکھیں. ہماری نجات کے لیے سلیب اس لیے ضروری ہے یسوع کے لیے کیونکہ سلیب یسوع کے لیے اس کے باپ کی مرضی ہے. کیونکہ باپ نے زمین پر بھیجا ہے کہ میری اور آپ کی نجات کے لیے سلیب اٹھائے. اس لیے سلیب مسیح کے لیے پہلا ضروری کام سلیب پر یہ ہے کہ میرے باپ کی مرضی پوری ہوتی ہے. میرے باپ کی مرضی پوری ہوگی میری زندگی میں تو پھر بڑی انسان کی نجات ہوگی. ہم کیونکہ سیدھا نجات پر جاتے ہیں، بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، اس لیے ہمارا فوکس بھی ہٹ جاتا ہے کہ جب میں نے نجات پائی ہے، جب مجھے یسوع سے نجات دی ہے تو پھر میں پہلے یہ جانوں کہ باپ کی مرضی اب میرے لیے کیا ہے. میں دوسرے گناہگاروں کو مسیح تک لاؤں گا کیونکہ مسیح خدا کی مرضی ہے میری نجات کے لیے. جب ہم موو کریں گے اس طرح سے تو پھر ہم پرستش کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ورشپ جس کے اندر زیادہ قدر کس چیز کی ہے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس کا ورشپ کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی ریورنس، جو کسی الہی شخصیت کی جاتی ہے وہ ورشپ ہوتی ہے.
اور جب لے کو بدلا جاتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ کر بتوں کی پرستش کی ہے، بت بنائے ہیں، ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئے ہیں۔ خدا کا کلام اسے حرام کاری کہتا ہے، اور اس وقت پرستش کن کی ہو رہی تھی؟ بت کی۔ سیاح کی کتاب میں واضح لکھا ہے بت بناتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ جواب دے سکتا ہے، اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ خدا کو پہلا غصہ کب آیا تھا بنی اسرائیل پر؟ جب وہاں سے مصر سے نکل کے آئے تھے، پہلا صحیح والا غصہ کب آیا تھا؟ جب موسیٰ پہاڑ پر انہوں نے بچڑا بنایا۔ بچڑا بنانے سے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے مصر سے، تو جو خدا ہے اسی کی پرستش ہوگی۔ خدا اوپر موسیٰ کو کہتے تھے لوگ پھر گئے ہیں بھائی جا، انہوں نے سمجھا خدا بچڑا نہیں ہے، خدا میں ہوں جو تمہیں مصر سے نکال کر آیا ہوں، پرستش میری کرنی ہے۔ اس سے جب نیچے اترتے ہیں یشوع کہتا ہے بڑا شور ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ ناچ گانا ہے۔ آتے ہی سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا تھا موسیٰ؟ بت وہ جو بچڑا تھا کنہ کو کٹیا سی پیس کر دینا کو مسئلہ پیس کر ختم کر دیا اس کو، کیونکہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا نا۔ تو جو چیز خدا کے مقابلے میں آئے گی وہ بھی پس جائے گی، وہ رہ نہیں سکتی، ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں پوری بائبل کے اندر خدا بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے، خدا، اور اس کا ثبوت اس نے اپنا بیٹا دے کر دیا۔ لیکن وہی خدا جو ہے بائبل یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کا مقابلہ بھی کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے خدا، کن کا بھلا؟ مغروروں کا۔ مغروروں کا خدا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا مقابلہ کا خدا آ جائے تو چھڑائے گا کیا؟ کون چھڑائے گا؟ چھڑا سکتا ہے کوئی؟ ایلی نے اپنے بچوں کو یہی کہا تھا، ایلی کاہن جس کے بچوں نے بنی اسرائیل قوم کو قربانیوں سے گمراہ کر دیا تھا، جو کہ خدا کی پرستش اور وہاں سے اڑاتی تھی یہاں تک ایک خوشبو، ان سے دور کر دیا تھا۔ تو خدا نے اسے ایلی نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ اگر انسان کا گناہ کرے تو خدا سے معافی مل جائے گی، لیکن اگر انسان خدا کا گناہ کرے تو پھر کوئی حل تو نہیں ہے نا، یہ تو خدا کی مہربانی ہے نا، میرا تو کوئی حل نہیں تھا۔ تو اس نے یسوع کو بیچ میں ڈال کر مجھے اور آپ کو دوبارہ اس قابل کر دیا کہ ہم اپنی تخلیق کے مقصد پر واپس جائیں۔ اگر وہ نہ یسوع کو بھیجا تو میں اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، خدا نے کیا ہے سب کچھ، خدا نے بھیجا ہے، خدا نے کیا ہے، تو پھر وقت کس کی ہونی چاہیے، قدر کس کی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں؟ خدا کی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قدر ہے کس کی؟ ہونی چاہیے، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا، یہ تو آئیڈیل ہے نا کہ ہونی چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی قدر ہونی چاہیے۔ تو جس کی قدر ہوتی ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ جس کی قدر ہوتی ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے، نہیں غور کیا؟ یہ کہ آپ تو جس کی قدر ہوگی اسی کی پرستش ہوگی، دوسرے کی تو نہیں ہو سکتی۔ اور خدا کے مقابلے میں اگر کسی کی پرستش ہوگی تو خدا اس چیز کا بہت برا مناتا ہے، خدا اس چیز کا بہت برا مناتا ہے۔ اب یہ جو ہم کرتے ہیں نارمل روٹین میں، کیونکہ دو چیزوں کو پہلے میں تھوڑا سا زیادہ کر دوں۔ پرستش ایک فرق چیز ہے، ورشپ ایک فرق چیز ہے، اور خدا کی پریز یا تعریف کرنا ایک فرق چیز ہے۔ نارمل جو ہمارا جو چل رہا ہے اس کے اندر جو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں ہم اسی کو خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص جو گاتا ہے نا، آپ پتہ نہیں استعمال کرتے ہیں یا لوگوں سے رابطے میں ہے کہ نہیں، میرا تھوڑا سا رابطہ رہتا ہے
اب گانے والے کرسچن بہت زیادہ ہیں، گانے والے کرسچن بہت زیادہ ہیں، بلکہ بہت سارے تو مانے ہوئے سنگر ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں نیٹ پہ ایک فیس بک پہ بحث چل رہی تھی، میں بتاؤں گا ابھی 7-8 لوگوں کے نام تھے، ان میں سے پرستار کون ہے؟ تو جس کو کہیں گے کہ وہ پرستار نہیں ہے وہ لڑتا ہے، وہ برا مناتا ہے اس چیز کا، کیونکہ سب گا لیتے ہیں، سب اچھا گا لیتے ہیں، سب معاشرے کے اندر گانے کی وجہ سے مقام رکھتے ہیں۔ بات معاشرے کے اندر مقام ہونے کی نہیں ہے، بات خدا کی کتاب میں کسی مقام کے ہونے کی ہو رہی ہے۔ اور ججمنٹ تو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تجزیہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اور پہلا تجزیہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں خدا کا پرستار ہوں کہ نہیں۔ ہم دوسروں کے چکر میں ہیں، خدا آپ کو اپنے پرستار کے طور پر دیکھتا، گانا آتا یا نہیں آتا، پرستار آپ ہو سکتے ہیں، پرستار آپ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس ڈسکشن میں نہیں جاتا، میں نے صرف دیکھا سنا اور اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کی ہے۔ کیونکہ کوئی کہتا ہے یہ ایک ورشپر ہے، باقی سنگر ہے، گلوکار ہے۔ جس کو آپ کہیں گے گلوکار ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ میں انجیل کے گیت گاتا ہوں، زبور گاتا ہوں تو میں پرستار ہوں۔ اس لیے کہ نئی ٹرم آج کل نکالی گئی ہے کرسچینٹی کے اندر، نئی ایک ایجاد کی گئی ہے ٹرم، آپ سنتے ہوں گے گاسپل سنگر۔ تو میرا سادہ سا سوال ہے، یہ گاسپل سنگر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ گاسپل کے متعلق، خوشخبری کے متعلق جو گیت ہے، زبور ہے، لکھتے اور گاتے ہیں، تو وہ گاسپل سنگر، پرستار تو نہیں، تو چلو گاسپل سنگر ہی صحیح۔ تو انجیل میں، بائبل میں تو کہیں نہیں لکھا کہ خدا گاسپل سنگر ڈھونڈتا ہے۔ جو آیت آپ نے اپنے بینر پر بھی لکھی ہے، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، خدا گاسپل سنگر نہیں ڈھونڈتا، خدا پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اور وہاں پرستار لکھا ہے، وہاں یہ نہیں لکھا کہ خدا گانے والے پرستار ڈھونڈتا ہے، یہ نہیں لکھا، میری بائبل میں نہیں لکھا۔ یونا کی انجیل کے 4 باب کی سامری عورت کے ساتھ یسوع مسیح کی ساری ڈسکشن، اگر ٹائم میرے پاس تھوڑا سا ہوا تو میں آپ کو اس ڈسکشن پہ اینڈ پہ لے کے جاؤں گا، لیکن نا وقت نہیں لے کے جاؤں گا۔ تو پرستار یہ نہیں لکھا کہ خدا گانے والے پرستار ڈھونڈتا ہے، یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اس لیے پرستار، پرستش یہ فرق چیزیں ہیں۔ ہم نے عام تعریف کو، تعریفی الفاظ جو ہم خدا کے لیے بولتے ہیں، تو مہیب ہے، تو زورآور ہے، تو بابرکت ہے، تو شاندار ہے، یہوہ شالوم ہے، یہوہ نسی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جب خدا کے لیے بولتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، پرستش نہیں کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، پرستش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کلام میں سے پڑھا ہے کہ وہ ہے۔ اب میں نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، ریلیشن شپ میں ہوں یا نہیں ہوں، چرچ میں بچپن سے جاتا تھا کہ فاتو میں تب بھی بولتا تھا، تو تب تو میرا کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں تھا خدا کے ساتھ، تو پرستار میں کیسے ہو گیا؟ میں تو پہلے بھی گاتا تھا، گاتے ہی تھے فلم انڈسٹری میں ادھر ادھر، اور اپنے آپ کو بڑی بڑی، انہوں نے خود کہا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، الفاظ ذرا فرق تھے، میں نے بولے فرق بولنے ہیں، لیکن کہا انہوں نے یہی ہے۔ لیکن مجھے بتا تو سمجھ آئی کہ خدا نے مجھے یہ گفٹ، یہ نعمت گانے کی اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں خدا کی پرستش کروں، مجھے یہ نعمت کلام سنانے کی اس لیے دی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اس کی پرستش کروں۔ آپ کو نعمت اس لیے دی ہے جو آپ کے اندر ہے، جو گفٹ آپ کے اندر ہے، جو خدمت آپ کے اندر ہے، چاہے آپ کی خدمت یہی ہے کہ آپ لوگوں کو عبادت گاہ میں لے کر آئیں، کیونکہ مجھے تمہارا اپنی زندگی میں تجربہ ہے، آپ کو دیکھیں، میں سنڈے اسکول سے جیسے آپ کو بتایا
ہم تو جوتیاں اٹھاتے جھاڑو لگاتے چرچ سے پھر آج اس جگہ پہنچے ہیں، اور ہمارے لیے تو وہی خدمت تھی، کیونکہ گزارے نہیں تھی جھاڑو لگانا چرچ صاف کرنا، تو وہی پرستش تھی. کیونکہ یہ جو نفس ورشپ ہے اور یہ جو پریز ہے، پہلے اس کا ڈفرنس کلیئر کر لوں. جب ہم خدا کی شان میں الفاظ بولتے ہیں، اپنی خدا کے ساتھ لگن میں خدا کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں یا خدا کی ذات کا بیان کرتے ہیں، ہم خدا کو کہتے ہیں تو بہت بڑا ہے، زورور ہے، تو پھر یہ خدا کی تعریف ہے. لیکن جب ہم اس کے ریورنس میں اپنی ذات ایکسپریس کرتے ہیں، ریورنس میں اس کی خدائی کے اندر اپنے آپ کو جھکا کر کچھ کہتے ہیں، اندر سے جھکتا ہے. میں گھٹنے ٹیکنے کی بات ہے، گھٹنے ٹیکنا ایکسپریشن ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو اگر ٹائم ہوا تو. بڑا اگر میں گھٹنے ٹیکوں اور اندر سے میں دل سے اپنی شخصیت سے خدا کے ساتھ ٹکراؤ ہوں، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ انسان کے اندر بھرا ہے نا وہ اصل میں خطرے کی بات ہے. اس لیے یسوع نے بقیہ فرشتوں کو کہا کہ تم اوپر سے ساری صفائی کر دیتے ہو، اندر سے تم گند سے بھرے ہو. جب تک ہمارے اندر خدا کے خلاف ہم کھڑے ہیں، چاہے گھٹنے ٹیک لیں چاہے گالیں کچھ کر لیں، کچھ نہیں ہونے لگا اندر. اس لیے یسوع نے کہا اگر اندر کی باتیں تیار دو، یعنی ان کو نظر کر دو، یعنی ان کو جھکا دو، یعنی خدا کی دنیا میں آ جاؤ، ختم کر دو، خدا کی باتیں تمہارے اندر سے ہو کے جب نکلیں گی پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. یہ جو ورشپ ہے، جب ہم پریز کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو جسم سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پریز کا تعریف کا تعلق ہے. یہ ہمارے خدا کے ساتھ ان تجربات پر ہوتا ہے جن سے ہم خدا کو دینے والے کے طور پر جانتے ہیں. یعنی ہم اس ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں خدا نے مجھے کچھ دیا ہے، خدا نے مجھے زندگی دی ہے، خدا نے مجھے سانسیں دی ہیں، خدا نے میرے لیے اپنا بیٹا بھیجا ہے، خدا نے روح کو، یعنی خدا نے کچھ دیا ہے مجھے. ہم اس ریفرنس کے اندر اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اسی کانٹیکسٹ کے اندر، اسی سیاق و سباق کے اندر ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اس تعریف کے کرتے کرتے اس لین دین کے چکر سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم اس جگہ آ جاتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، میرا اس کا تعلق ہے. دیکھیں والدین اور بچوں کے درمیان لین دین کا صاحب نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے صاحب؟ نہیں ہوتا. وہ بچے ہیں جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی ضرورتیں پوری کریں گے آپ. اس کا کوئی حساب تو نہیں ہوتا کہ آپ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین ان کو لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک تیرے اوپر 40 لاکھ روپے لگائے ہیں، مجھے واپس کر. کبھی ایسا کسی والدین نے کیا؟ کوئی نہیں ہوتا. لین دین کوئی نہیں ہے. یہ سادہ سی اس سے اچھی مثال بھی مجھے سمجھ آ رہی تھی سمجھانے کے لیے. تو جب ہم اس سارے لین دین کے چکر سے باہر خدا کی تعریف اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میرا اس کا تعلق ہے، اور ہم اس میں دور کر جاتے ہیں تو وہ جو بولتی ہوتی ہے وہ پرستش ہوتی ہے.